اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے مجھے پتہ چلا کہ اسکرین شو نہیں ہو رہی تھی تو میں دوبارہ جو اس پہ ویڈیو بند کر کے پھر آپ کے ساتھ اس پہ آ رہا ہوں، کیونکہ انٹریکٹیو پروگرام کے لیے اس کی ضرورت تھی۔ انشاءاللہ اس کو ہم دیکھ لیں گے۔ تو کورس 2 میں اس چیز کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ اس میں جو ہے سورہ بقرہ کی آیت 1 سے لے کے 37 تک ہیں۔ اس کے 20 اسباق ہیں، ہر صفحے کے 4 اسباق ہیں۔ پارٹ اے میں قرآن پاک کی ابتدائی 5 صفات ہیں جو ایک کوارٹر بنتا ہے اس کا۔ پارٹ بی میں کمزور الفاظ ہیں، اور کورس 2 مکمل کرنے کے بعد ہر لائن میں 9 الفاظ میں سے اوسطاً ہر جو ہے وہ 2 نئے الفاظ باقی رہ جائیں گے، باقی الفاظ وہ ہوں گے جو کہ آپ نے سیکھ لیے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم جو انشاءاللہ اس کورس کو مکمل کرنے پر 80% ہم انشاءاللہ سیکھ لیں گے۔ مقاصد میں ہے قرآن پاک کے ابتدائی 5 صفات پڑھنا جو کوارٹر بنتا ہے پہلے پارے کا، اور قرآن پاک کے ہر سطر پر موجودہ 7 الفاظ کو جاننا، کیونکہ کل 9 الفاظ ہیں، اس میں 7 جانیں گے تو 80% الفاظ ہم جان چکے ہوں گے۔ اشاروں اور فکروں کے ذریعے سے نئے الفاظ میں نے سیکھنا۔ اشارے وہ ہیں جو کہ ٹاپکس ہیں، ہر صفحے کے جو 4 ٹاپکس ہو گئے، اور اس ٹاپکس سے میں اور پھر جو آیات میں نئے الفاظ آئیں گے ان کو جملوں کی مدد سے ہم جو انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور سب سے امپورٹنٹ نمبر 4 ہے کہ قرآن کی زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا، کہ ہم وہ آیات جو ہم سیکھیں گے اس کو کس طریقے سے اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ 5واں یہ ہے کہ قرآن کے ہر سطر میں آنے والے کمزور الفاظ سیکھنا۔ پچھلے پروگرام میں ہم دیکھا تھا کہ جو قرآن پاک اس میں جو ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا 9,000 الفاظ جو کمزور ہیں اور 9,000 الفاظ جو صحت مند ہیں، اور قرآن پاک کچھ لائنز جو ہیں نا وہ بھی 9,000 بنتی ہیں، کیونکہ 600 صفحات ہیں اور ہر صفحے 15 لائنیں ہیں۔ تو اسے ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں ہر لائن میں ایک کمزور لفظ ملے گا، تو وہ ہم سیکھیں گے۔ اور جو ایڈیشنل ہے اس پروگرام میں وہ عربی بول چال کے جملے ہیں جو کہ 200 جملے ہیں، 200 سے زیادہ جملے ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ تو یہ 6 ہمارے مقاصد ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے انہیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پچھلی دفعہ ہم نے یہ سلائیڈ دیکھی تھی، اور اس میں جو اشارات جن کے ذکر آیا جو کہ موضوعات ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ پہلے صفحے میں جو ہے وہ ہم نے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کو اکٹھا کیا ہے، اور اس کو ہم نے 4 موضوعات میں تقسیم کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے 2 موضوعات ہیں، اللہ کی تعریف اور ہدایت کی دعا، اور جو سورہ بقرہ ہے اس کے بھی 2 جو ہے وہ ہیں اپنے موضوع ہیں کہ متقین کے لیے ہدایت اور متقین کی صفات۔ اس میں جو ہم زیادہ بہتر سمجھنے کے لیے اگر ہم ہاتھ کا ایک انگوٹھا لیں تو اس انگوٹھے پہ ہم یہ 4 موضوعات جو کر سکتے ہیں کہ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کی ہدایت اور متقین کی صفات۔ اس میں جو لیٹر ہے جیسے تعریف، دعا اور ہدایت یہ پرومیننٹ ہے، تو اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ 4 موضوع بن جاتے ہیں کہ تعریف، دعا، ہدایت اور صفات۔ اس سے ہمیں پورے پیج کی سمری جو ہے ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہے گی۔ اس جو پہلا پیج جس میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی 5 آیات اس میں اللہ کی تعریف ہے اور ہدایت کی دعا ہے سورہ فاتحہ میں، اور جو سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے اس میں متقین کے لیے ہدایت اور متقین کی صفات ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کا جو سبق ہے ہمارا وہ سورہ فاتحہ سے ریلیٹڈ ہے، انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے۔ اور اس میں اللہ کی تعریف اور ہدایت کی دعا ہے، 2 چیزیں ہیں کہ تعریف اور دعا۔ اس میں ہم تعارف لیتے ہیں سورہ فاتحہ کا۔ سورہ فاتحہ ہم جو لیول 1 میں پہلے پڑھ چکے ہیں اس کا، کیونکہ یہ شروع یہاں سے ہو رہا ہے قرآن پاک، تو اس لیے ہم اس کو دوبارہ لیا ہے۔ تو اس میں ہم لفظ و بفظ پڑھا ہے، اس کے سارے میننگز ہم نے جانے۔ اس میں بنیادی طور پہ یہاں ہم جو ہے نا 12 ہیبٹس لیں گے اس میں جو ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہیں، اور سورہ تعاوض کے ساتھ مل کے ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے کس طریقے سے ہم جو اس کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم سورہ بقرہ کو پڑھنا شروع کریں گے لفظ بلفظ، جیسے ہم نے پہلے سورہ فاتحہ کو اور مختلف صورتیں جو لیول 1 میں ہم نے پڑھی تھیں۔ تو اس چیز کو دیکھنے کے ہر سطر میں تقریباً 3 نئے لفظ آئیں گے، اس کو میں ایکسپلین کر چکا ہوں اس دفعہ۔ اور 3 الفاظ سیکھنے کے لیے تقریباً 3 فکرے سیکھنے ہیں ساتھ، اور جملوں کو جو ہے وہ ہلکا سا جو ہے وہ کلر کیا گیا تاکہ دوسرے ڈسٹنگوش ہو جائے جو نیا ہے، اور نئے فکر آتے ہیں اس کو جو ہے 2 دفعہ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ جب ہم اس میں آئیں گے تو آپ کو دوبارہ یہ میں سلائڈ دوبارہ سنوں گی، اس میں ترجمہ اور اس کی تفسیر ہے۔ ہم اپنے سورہ فاتحہ کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں سے ہم مختلف کہ اللہ جو بھی کام نہیں شروع کرنا ہوتا ہے اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، تو یہ ہماری عادت ہوگی۔ جو پہلی عادت تھی وہ یہ تھی کہ ہم اپنا ہر جو ہے وہ کام جو ہے وہ قرآن پاک کو جب ابتدا کرتے ہیں تو اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ سے شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر سے سیکھا تھا، تو ہماری پہلی عادت تھی
کہ ہم جو قرآن پاک کی ابتدا کریں گے تو تعاوذ سے شروع کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے. یہاں پہ جو ہمیں دوسری عادت مل رہی ہے، ہیبٹ 2 جو مل رہی ہے اس میں سورہ فاتحہ کو جب ہم شروع کر رہے ہیں تو ہے بسم اللہ. تو بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی کہ ہم جو بھی کام شروع کریں گے وہ اللہ کے نام کے ساتھ کریں گے. اور پھر الرحمن الرحیم، یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے، اس لیے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے. اللہ ہی پر یقین رکھیے اور پر امید رہیے کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کی ضرور مدد کرے گا. یعنی جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں اور ساتھ الرحمن الرحیم کی جو ہے وہ صفت پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ ہمیشہ جو ہے ہم جو ہے اس پہ اللہ تعالیٰ پہ اپنا بھروسہ رکھیں. تو اللہ تعالیٰ رحمان بھی اور رحیم ہے. اور یہ ہم نے پہلے اس میں لیسن لیول 1 میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے اور رحیم ہے. اس کی مثال ایسی جیسے بارش ہو رہی ہو اور موسلادھار بارش ہو رہی ہو اور تسلسل کے ساتھ بارش ہو رہی ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ بہت ہی رحم کرنے والا مہربان ہے. اسی وجہ سے پوری کائنات جو ہے وہ اس نے بنائی ہے اور پوری کائنات چل رہی ہے. زمین جو ہے اس میں انسان، جانور، نباتات، ساری چیزیں جو بھی وہ سب اللہ کے کرم اور فضل کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے سامنے بڑھ رہی ہیں آگے. تو دوسرا ہے الحمدللہ رب العالمین. الحمد یعنی کہ تمام تعریفیں اور شکر. حمد کی جو ہے وہ تعریفیں اور شکر اس کے ترجمہ کیا گیا تھا کہ تمام تعریفیں اور شکر. یعنی ہم کا دوسرا معنی شکر گریٹیوڈ ہے، اللہ کے احسانات کو یاد کرتے اس کا بار بار شکر ادا کرنا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمت ہمیں ملتے ہیں تو ہمارے زبان سے ہمیشہ جو ہے وہ نکلتے ہیں الحمدللہ. کوئی بھی ہم چیز حاصل کریں یا جیسے پانی پئیں یا کھانا کھائیں تو ہمیشہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں کھانے کے لیے دیا. تو یہ ہماری جو چوتھی عادت یہ بنے گی کہ ہر لمحے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے، اس لیے کہ اللہ محبت اور احسان کے ساتھ ہمارا خیال رکھتا ہے اور ہمارے ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے. آیت نمبر 2 میں اس کے دوسرا حصہ ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف و شکر اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا. رب العالمین، رب ہے تمام جہانوں کا. جو ہمیں پتہ ہے کہ جو ہے وہ دنیا جو ہے اس میں صرف ایک زمین ہی نہیں ہے بلکہ بے شمار جو ہے وہ جہان ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہے. اور دوسرے نباتات بھی ہیں، وہ بھی ایک جہان ہے. پرندے ہیں، چرندے، یہ بھی ایک جہان ہے. تو کائنات پوری ہمارے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ کائنات میں تدبر کی جو ہے وہ ہمیں تعلیم دیتا ہے. تو قرآن پاک میں اور اس میں ہم اس کی تعریف اسی وقت کر سکتے ہیں جب اس کو جان سکیں. تو اس لیے ہمیں یہ علم بھی حاصل کرنا چاہیے، تدبر بھی کرنا چاہیے. سورہ یاسین لے لیں تو اس میں یہ آیات آتے ہیں آیت الحم الارض المیتۃ کہ نشانی ہے تمہارے لیے اس زمین میں جو مردہ زمین ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. آگے ہم چلتے ہیں تو پھر آتے ہیں آیت اللیل کہ جو رات ہے اس میں تمہارے لیے نشانی ہے. آگے اسی میں رکوع میں آگے بڑھتے ہیں آیت اللہم ان حملنا ذریتہم فی الفلک مشحون. اور اس میں بھی ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم ان کی ایک نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیے. تو یہ ہم آیات جب پڑھتے ہیں تو انسان کے نفس کے اندر، کائنات کے اندر جو ہم باہر دیکھتے ہیں اس کے اندر یہ تمام اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں. لیکن اب ان نشانی کو ہم سمجھیں گے، اس پہ غور و فکر کریں گے تبھی دل کی گہرائی سے ہم اللہ کی تعریف کر سکیں گے. تو عادت نمبر 5 ہوگی ہماری کہ علم حاصل کرنا، کائنات میں تدبر کرنا تاکہ ہم اللہ کی دل سے اللہ کی تعریف کر سکیں. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی آئی تھی الرحمن الرحیم. یہ ہماری عادت 6 ہوگی کہ دوسروں پر رحم کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرتا ہے اور اس میں جو اس کا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں دوسروں پہ رحم کرنا چاہیے، محبت سے ان کا خیال رکھنا چاہیے. جیسے اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور کریم ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو ایک اور بڑی اہم جو ہے وہ حدیث پاک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج فرمایا کہ جب کوئی ظلم کرتا ہے کسی پہ تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے اپنی پناہ میں رکھے. تو عادت جو ہماری ہوگی جو اس میں الرحمن الرحیم سے ہم ایکسٹریکٹ کریں گے یہ ہے کہ دوسروں پر رحم کرنا اور محبت کے ساتھ ان کا خیال کرنا. تو یہ چیز آ چکی کہ رحمت کے جوش کو مسلسل سے ضرب دیجیے. تو یہ جو رحمان الرحیم کی تفسیر بنے گی کہ رحمت کی موسلادھار بارش جو مسلسل ہو رہی ہو. اگلی آیت ہے مالک یوم الدین. مالک ہے دن کا بدلے کے. تو دین جو ہے اس کو زندگی کے جو اصول ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے اور آخرت کو بھی کہا جاتا ہے. یہاں پہ مالک یوم الدین جب کہا گیا تو مالک ہے بدلے کے دن کا یعنی آخرت کے دن کا. تو عادت ہماری کیا ہوگی نمبر 7 کہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیں. ہمیں جو ہے وہ کبھی نہ بھولیں کہ ایک دن ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اگر انسان اس چیز کو اپنے سامنے رکھے تو انسان جو ہے بہت سی چیزوں سے بچ جاتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. کہ انسان یہ دیکھے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور جو میرے اعمال ہیں
وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 فرشتوں کے ذریعے سے ان کا ایک رجسٹر تیار کیا ہوا ہے، وہ تیار ہو رہا ہے۔ میں اپنی جو زندگی کی کتاب ہے اس میں سے خود جو ہے وہ اپنے اعمال کے ذریعے سے اس کو لکھ رہا ہوں، اور وہ یہ میرے سامنے پیش کر دے گا۔ اعمال جو ہے انسان کے سامنے پیش کیے جائیں گے کتاب کی شکل میں، اس میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو ہے باقی نہیں رہے گی۔ تو انسان اگر اس کو رکھے تو پھر انسان جو اپنی پلاننگ کرے وہ دیکھے کہ کون سی چیزیں جو ہیں مجھے آخرت میں کام آنے والی ہیں، اور آخرت میں جو زیادہ اجر کا باعث بننے والی ہیں، تو اس کو جو ہے ہم اپنے نظر سے پلان کریں، اور کبھی نہ بھولیں کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور قیامت کا جو منظر ہے اس میں قرآن پاک کی آیت اس کا ترجمہ ہے، قیامت کے دن بڑا ہی بھیانک دن ہوگا۔ آدمی اپنے بیٹے، اپنی بیوی، بہن، بھائی، باپ اور ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، بس اس دن ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے اگر قرآن پاک کو آپ پڑھے ابھی بھی، تو جب آج کے جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، جس مشکل وقت سے گزر رہے ہیں کورونا وائرس کے، تو اس کو جو ہے اس کے دیکھیں تو آج یہی صورتحال ہے کہ لوگ جو ہے جس کو ڈکلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کو جو ہے وہ وائرس انفیکشن ہو گئی ہے، تو لوگ کو اس سے جو وہ ہاتھ بھی نہیں ملاتا، اس کو آئسولیشن میں کیا جاتا، ڈال دیا جاتا ہے، کچھ دیکھنے۔ تو یہ بالکل وہی کیفیت ہے جو کہ ہمیں قیامت کی کیفیت آج دنیا میں نظر آ رہی ہے، کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے۔ اور قیامت میں تو یہ کیفیت ہوگی کہ بیٹا، بیوی، جو آدمی یہ بہن، بھائی، ماں باپ کو دیکھ کے بھاگے گا، کیونکہ ہر ایک کو اپنی نفسا نفسی پڑی ہوگی، ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی۔ اس کا ایک چھوٹا سا مظاہرہ جو آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا لفظ جو ہے نا یہ بہت گہرا ہے اور وسیع ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ کی بات کرتے ہیں، ایک تو ہم کہیں کہ جو عادت ہماری ہے کہ روزانہ کام میں ہر اچھے کام سے پہلے ہم عبادت کی نیت کریں۔ کوئی بھی کام ہم جو کریں جو قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے، وہ عبادت ہے۔ اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسی میں جو سکون ہے دل و دماغ کا، اور کی کامیابی صرف عبادت ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ کئی لوگ جو کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن یہ ان کو سکون نہیں ملتا، کیونکہ وہ اللہ کی تعلیمات کے مطابق نہیں چل رہے ہوتے۔ اس میں جو دوسری چیز ہے کہ جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عبادت ہے۔ ایسے ہی جو ہے وہ اپنی ہماری زندگی میں جو دعوت ہے، نصیحت ہے، جہاد ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کی بھرپور کوشش کرنا، علم حاصل کرنا، حلال رزق کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن جو شرط ہے وہ صحیح نیت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح نہیں۔ جیسے آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو حصہ ہے اس کا اپنا جو دوسروں کی خدمت کرنے والا حصہ ہے، تو الحمدللہ ہم جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے اس میں خاص طور پہ ہم جو ہے وہ دوسروں کا خیال کریں، اور وہ اسپیشلی یہ چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ہر ایک چیز بند ہونے کی وجہ سے خاص طور پہ وہ لوگ جو ریڈی والے تھے یا جن کی کمائی جو تھی روزانہ کی تھی، جو کما کے کھاتے تھے اور گھر لے کے جاتے تھے، تو ان لوگوں کے لیے بہت مشکلات ہیں۔ تو یہ خدمت میں یہی ہے کہ ہم ان کی مشکلات کا آسانی کریں۔ پھر یہ ایسے ہی ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے ہم ان کے لیے کوشش کریں۔ الحمدللہ ہم لوگ کر بھی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قبول بھی فرمائے۔ لیکن اصل نیت یہ ہے کہ ہم یہ سب کچھ جو کریں یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کریں، اس کے علاوہ ہماری کوئی اور چیز ہمارے پیش نظر نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں میرا کنٹرول، اچھا اس میں آگے دوبارہ، مگر سب سے پہلے نماز ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے اپنا دین ڈھا دیا۔ یعنی اس پوری جو ہم نے یہ پوری اپنے سامنے چیز رکھی ہے، اس میں سب سے چیز جو اہم ہے وہ نماز ہے۔ نماز سے سٹارٹ ہوتی ہیں ہمارے، اور جیسے جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو جو آدمی جو ایمان لے کے آتا ہے اللہ پر، تو سب سے پہلی چیز جو اس کو کرنی پڑتی ہے وہ نماز کرنی پڑتی ہے۔ نماز جو فرض ہے اس کے وقت پہ آتی ہے تو اس کو ادا کرے گا، تو اس کے بعد جو روزہ ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، اس کے بعد حج ہے، اور یہ ساری چیزیں پوری زندگی میں آتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی تلقین کی ہے۔ ایمان کے ساتھ جو ہے وہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پوری عامل الصالحات آتی ہیں۔ تو دوسری ہم سورہ ملک کی آیت نمبر 2 کو دیکھتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ بہترین عمل کرنے والے کون سے ہیں، اور یہی جو ہے یہ بہترین عمل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہے، اور اللہ کے رسول نے بھی اس کی تلقین کی ہے۔
آگے اس آیت کا حصہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ایاک نستعین یعنی تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، کسی اور کے دربار پہ نہیں جاتے، کسی اور کے آگے نہیں جھکتے. جو بھی مصیبت ہے، جو بھی آئی ہوئی ہے، جو بھی چیزیں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہٹانے والا ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو اس کی عادت نمبر 9 ہماری کہ ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کریں. ہر چیز میں، معمولی سے معمولی چیز میں بھی اور مشکل سے مشکل چیز میں بھی. جیسے آج بھی جو ہے ہم اللہ کی مدد طلب کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس موذی مرض سے جو ہے اس تمام انسانیت کو جو ہے وہ پناہ عطا فرمائے. جیسے کہ اور ایسے مانگے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبیوں نے مانگا. اور یہ اس کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ دعائیں سکھائی گئی ہیں قرآن پاک کو حدیث میں. قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ نبیوں نے کس طریقے سے مانگا، نبیوں نے کیا دعائیں کی. شروع میں حضرت آدم علیہ السلام سے جب جو ہے وہ درخت کا پھل کھا لیتے ہیں اور ان کی جو اللہ تعالیٰ نے حفاظت رکھی تھی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر جو ہے وہ دعا کرتے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی. ہم دیکھتے ہیں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یہ حدیث میں قرآن پاک میں دعائیں سکھائی گئی ہیں. ان کو سیکھنا اور ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنا، اس کے آگے جو ہے وہ نہ گڑ گڑانا. اب دوسرا یہ کہ آیت مبارکہ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی. ہدایت ہمیں کہاں سے مل سکتی ہے؟ ہدایت ہمیں صرف قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مل سکتی ہے. اس لیے ہمارا جو ہدف ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے اور حدیث کو بھی. اور جو آج کل ہمیں وقت ملا ہے اس میں اس کی بہترین، جہاں پہ باقی چیزیں ہمارے مصروفیات ہیں اور جو ہے وہ خاصی مصروفیات کم بھی ہوئی ہیں کہ ہمیں اب گھر میں رہنا پڑتا ہے، باقی معاملات بھی گھر سے ہی چل رہے ہیں. تو اس وقت میں جو ہمیں مل رہا ہے تو ہم پوری کوشش کریں کہ ہم اس کتاب کو سیکھنے کی کوشش کریں. یہ ایک بہت ٹائم آؤٹ ہے جو انسانوں کو ملا ہوا ہے. اور یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی چیز، جیسے مینجمنٹ میں کہتے ہیں جب تھریٹس ہوتی ہیں وہاں پہ اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں. جب تھریٹس آئے تو ہمیں اپرچونیٹیز کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں سے ہم کیا کیا اپرچونیٹیز گین کر سکتے ہیں. تو ایک موقع بھی ہمارے لیے کہ ہم جو ہے وہ تاریخ کو پڑھیں، اسلامی تاریخ کو پڑھیں، قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں. نادرہ تو ہم پڑھتے رہتے ہیں لیکن یہ اس کی میننگ کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ، اور یہ دیکھیں کہ یہ ہمیں کس چیز کی تلقین کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم نے لیول 1 پڑھا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں تو کافی جو ہے وہ حصہ ہمیں ہمارے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں جو ہے یہ بات کی جا رہی ہے. چند ایک الفاظ ہوتے ہیں جن کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. تو ایک روحانی کے ساتھ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں. انشاءاللہ اس پروگرام کو مکمل کرنے کے بعد، جیسے اس پروگرام میں یہ بتایا گیا کہ 80% الفاظ جو ہیں وہ ہمیں سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے. اور پچھلے پروگرام میں میں نے آپ کے سامنے جو ڈیٹیل کے ساتھ رکھا تھا کہ تقریباً ہر لائن میں 9 الفاظ میں سے 6 الفاظ ہمیں آتے ہیں. 3 الفاظ جو ہیں 2 3 4 الفاظ جو ہیں وہ ایوریج 3 الفاظ بنتے ہیں کہ جو ہمارے لیے نئے ہیں. تو الحمدللہ اس پہ تھوڑی سی محنت کریں، تھوڑا سا ٹائم دیں، اچھی طرح سیکھیں. سیکھتے انسان سن تو لیتا ہے لیکن سیکھنا ایک اور چیز ہے. سیکھنے کے لیے آپ کو توجہ کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. آپ محنت کریں، انشاءاللہ زندگی میں اس کا پورا فائدہ اٹھائیں گے. ہدایت کی بات ہو رہی تھی کہ ہدایت ملے گی ہمیں قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ کبھی نہ بھولے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑنا تو گمراہ نہ ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت. ہدایت جو ہے وہ ضلالت کی اپوزٹ ہے. اور یعنی ضلالت کیا ہے؟ وہ یہ کہ انسان قرآن و حدیث کے بارے میں شک کرنے لگے، یہ غلط خواہشات غلط کام میں لگ جائے، اس طرح اس کی اپنی دنیا اور آخرت برباد کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے اپنی پناہ میں رکھے. صراط المستقیم، تو یہ ایک لائن آپ کے سامنے ہے، یہ سیدھی لائن ہے. اس کو صراط المستقیم کہہ لیں. ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک میتھمیٹیکلی ہم میتھمیٹکس میں کہتے ہیں جو شارٹیسٹ ڈسٹینس ہے وہ صراط المستقیم ہوتی ہے دو نقاط کے درمیان. تو ہمارا شارٹیسٹ ڈسٹینس کیا ہے؟ اس دنیا سے آخرت کا. تو اس میں ہم نے اس دنیا سے آخرت کی طرف جانا ہے تو اس کا جو بہترین راستہ ہے وہ صراط المستقیم ہے، جس کو قرآن پاک نے ہمارے سامنے واضح کیا گیا ہے. اور صراط المستقیم کیا ہے کہ ہر کام میں اللہ کی ہدایت کی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ سیدھے راستے پہ رکھے اور ہمیں جو ہے اس دنیا سے کامیابی کے ساتھ آخرت میں جنت میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر کام میں اللہ کی ہدایت، سیدھا راستہ معلوم کرنا، اس پر چلنے کی توفیق طلب کرنا، یہ جو ہے ہمارا کام ہونا چاہیے. اس کے لیے جو ہے ہمیں سیکھنا بھی چاہیے، ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے. ہم اپنی جگہ بیٹھے رہیں گے تو ایسے نہیں ہوگا. ہمیں جب ہم پڑھیں تو ہم دیکھیں کہ ہم اس کا تجزیہ کریں، جیسے اس پروگرام میں بھی ہے کہ آپ دعا بھی کریں، اپنے احتساب بھی کریں اور اس کے لیے پلان بھی کریں. احتساب یہی ہے کہ ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں. غلط راستے پہ نہیں جا رہے. غلط راستے پہ جا رہے ہیں تو ہم اپنا راستہ تبدیل کر کے صحیح راستے کی طرف جائیں، اپنا رخ کر لیں. اس کے لیے ہمیں جو قرآن پاک میں انڈیکیشن دی گئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء، صدیقین
اور شہداء اور صالحین پہ انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ان پہ. کن کا راستہ؟ جن پہ انعام فرمایا ان کا راستہ. تو ان کے یہ جو ہمیں جو قرآن پاک میں ہم نبیوں کے قرآن پاک کو پڑھے تو ہمارے سامنے جو ملتی ہیں تعلیمات ملتی ہیں، اس میں انبیاء کے جو ہے وہ جو حالات ملتے ہیں، صالحین کے سارے حالات ملتے ہیں اس کے اندر. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صالحین کون ہیں، انبیاء کون ہیں. یعنی ایمان پانے والوں کے لیے انعام پانے کے لیے ہمیں وہ یہ کاموں کو کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. ایمان لانا، عمل کرنا، اس کام کی دعوت دینا، اپنی اور ساتھیوں کی زندگی کو غلط چیزوں سے صاف کرنے کی کوشش کرنا، اچھی عادتوں کو بڑھانا، جہاں تک ہو سکے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اگر تمہارے میں ہمت ہے تو اپنی ہمت کے ساتھ برائی کو روکو. اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر جو ہے وہ زبان سے برائی کو روکو. اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر جو ہے دل میں برا ڈالو. تو یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے، جہاں تک آپ کی ہمت ہے، اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو آپ کو صلاحیت دی ہے اس میں جو ہے آپ استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ نیکی کا حکم بھی دیں اور برائی سے بھی روکیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جب یہ کام کرتا ہے تو خود اس کو جو ہے وہ نیکی پہ چلنے کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے اور برائی سے روکنے کا موقع ملتا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جس پہ تو نے انعام کیا. تو یہ ہماری عادت نمبر 11 ہوگی کہ ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کریں. تو اس میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا ہسٹری ہمیں پڑھنی چاہیے، اور جو مینلی ہسٹری ہے وہ ہمیں انڈیکیٹ کرتی ہے کہ جو لوگ تھے، ہمارے جیسے لوگ تھے، اللہ کے بندے تھے، انہوں نے کس طریقے سے زندگی گزاری ہے اور کس طریقے سے اس دین کو اپنایا اور قرآن و سنت کو کس طریقے سے پہ عمل کیا ہے، اور پھر کیا ان کی اچیومنٹ رہیں، کیا مشکلات ان کو آئیں، کس طریقے سے ان کو انگیز کیا. تو ہمیں یہ اس وقت ملے گی جب ہم اس تاریخ کو پڑھیں گے، لوگوں کا مطالعہ کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے، صحابہ کا مطالعہ کریں گے ان کے، اور اس کے بعد تاریخ کا مطالعہ کریں گے. یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں یہ کرنی چاہیے. اس کے بعد ہے کہ ان کے بارے میں مطالعہ کیجیے، ان کی مثال ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے کاموں کا جائزہ لیجیے، ان کی طرح کاموں کو کرنے کا پلان بنائیے اور پھر اس پلان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. کئی دفعہ پلان بنائے جاتے ہیں، ان پر عمل نہیں ہوتا، تو وہ جو ایسے کہ جیسے جو نا کاغذ پہ لکھے ہوئے چیزیں حرف ہے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. ویلیو اس چیز کی ہوتی ہے چھوٹی سی ہو. نبی کا صلی نے کہا کہ آپ جو بھی کام کریں چاہے تھوڑا سا کریں، اسے دوام کریں، یہ لگاتار کریں. یہ نہیں کہ کام کیا اس کے بعد بھول گئے اس کو پسند نہیں کیا گیا. وللضالین، غیر المغضوب علیہم وللضالین، اور نہ غضب کیا گیا ان پر اور نہ وہ گمراہ ہوئے. یعنی ان سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے. تو ہماری جو آخری عادت ہوگی کہ ہم برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ برے لوگوں کی پیروی سے ہمیں محفوظ رکھے. جو ساتھ ہوتا ہے، جو گروپ ہوتا ہے، جن کے ساتھ آپ موو کر رہے ہوتے ہیں، غیر محسوس طریقے کے ساتھ آپ انہی کے ساتھ جو ہے چلتے ہیں، انہی کی پیروی کرتے ہیں. تو اگر ہم پہلے اس کو دیکھ لیں کہ ہم کن کے لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں، کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کا کام کرنے والے ہیں، وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق چلنے والے ہیں، کہ وہ لوگ تو نہیں جو آپ کو گمراہی کی طرف جانے والے ہیں. کمپنی بہت امپارٹنٹ ہوتی ہے، ساتھ بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو جو ہے ہم سلیکٹ کرنے میں ہمیشہ نے، تو یہاں پہ ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ غیر المغضوب علیہم ولا، یا اللہ ان کا راستہ نہیں دکھانا جس پہ تو نے غضب کیا ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں. یقیناً اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی دعا کرتے رہیں اور اس کو فوکس بھی کریں کہ ہم جو صحیح راستے پہ رہیں اور ان سے بچیں. اے اللہ ہمیں صحیح بات کرنے پر، صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور نہ معلوم ہو تو اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. علم جو ہے بہت امپارٹنٹ ہے. علم ہی ہوگا تو انسان کو رستہ معلوم ہوتا ہے اور اس رستے پہ چلنے کے لیے انسان تقدر کرتا ہے. اگر آپ علم نہیں ہے تو عمل کرنا بھی آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو قرآن پاک جو ہے ایک علم بھی ہے، ہدایت بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت علم بھی ہے، ہدایت بھی ہے. تو ہمیں اس کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ سیدھے راستے کی طرف چل سکیں اور گمراہی کے راستے اور گمراہوں سے بچ سکیں. ابھی جو ہم نے پڑھا ہے اس میں سورہ بقرہ ہم نے پڑھی ہے، اس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت حدیث قدسی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نماز اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے. آدھی نماز میری ہے اور آدھی نماز میرے بندے کی. میرے بندے کو میں وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا. اور اس کا تیسرا حصہ ہے، اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ مجھے مانگے گا سب کچھ سے ملے گی. یہ حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے. تو ہم جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم نے نماز میں پڑھتے ہیں، تو ہم اپنے رب سے ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں. اور جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. تو پھر اللہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان جو مانگے گا میں اسے دوں گا. تو پھر انسان اللہ سے مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، جو مانگا سب اسے ملے گا. اب اس کے دوسرے حصے کی طرف جاتے ہیں اپنی سورہ بقرہ کے. اور یہ جو ہے ایک نئی ایڈیشنل چیز ہے جو کہ پچھلے لیول 1 میں نہیں تھی، اس لیے ہمیں اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرنی پڑے گی. ایک تو پہلے ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں جو ہم نے 12 آتے اس سورہ بقرہ میں دیکھیے. بالکل جیسے جیسے ہم سورہ پڑھتے جاتے ہیں اس طریقے سے یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. عدد نمبر 1 ہے اللہ کی پناہ لیجیے. عدد نمبر 2 ہے ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے. عدد نمبر 3 ہے اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے. عدد نمبر 4 ہے ہر لمحے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے. عدد نمبر 5 ہے علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے. عدد نمبر 6 ہے کہ دوسروں پر رحم کیجیے. عدد نمبر 7 ہے آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے. عدد نمبر 8 ہے کہ ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے. عدد نمبر 9 ہے ہر چیز کو اللہ کی مدد طلب کیجیے. اور عدد نمبر 10 ہے کہ اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے. عدد نمبر 11 ہے کہ ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے. عدد نمبر 12 آخری ہے کہ برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے. اور اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ جو پوری کی پوری صفات ایک دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی اور اس کو اپنانے کی اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارا مین جو ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیسے لائیں. اس میں ایک تو تصور اور احساس ہے. جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، جب ہم آیات پڑھتے ہیں، جب ان پہ غور و فکر کرتے ہیں، تو ایک جو ہمارے اندر ایک امیجنیشن پیدا ہوتی ہے اور ایک احساس پیدا ہوتا ہے. اس کو سامنے رکھ کے پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اپنانے کی، جیسے ابھی ہم نے عادتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اچھی عادتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. پھر ہم نے احتساب کرتے ہیں کہ کون کون سی عادت میرے اندر موجود ہے، کون کون سی عادت کم ہے، کمزور ہے، کیا کس پہ عمل کرتا ہوں، کس پہ عمل نہیں کرتا. تو یہ احتساب ہوگا. اور اس کے بعد ہم پلان بنائیں کہ انشاءاللہ میں ان عادتوں کو یاد رکھنے کی کوشش کروں گا ہمیشہ. جیسے یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ ہمیشہ ہر کام میں بسم اللہ پڑھوں، بسم اللہ سے کام شروع کروں گا. اس طریقے سے جو نا ایک کے بعد دوسری جو ہم ان آیات کو اپنا سکتے ہیں. پھر اس کو تبلیغ کرنا ہے، دوسروں کو بتانا ہے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹیچنگ ہے وہ لرننگ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب دوسروں کو جو بتاتے ہیں تو خود آپ لرن کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سائیکل ہے. اور پھر انسان ہے، کمزوری ہے، پھر دعا کرے، احتساب کرے، پلان کرے، تبلیغ کرے، اپنے ایک ہفتے کا پلان کرے، ایک دن کا پلان کرے، پھر سوچے کہ میں نے کہاں تک اس کو اچیو کیا ہے. تو انسان جب پلاننگ کے ساتھ اور اپنے حساب کرے گا تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ آگے کی طرف بڑھے گا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اس میں یاسر بھائی سے کہوں گا کہ اپنا آئی فون کا جو ہے نا اس کو بند کر لیں ویڈیو کو. اس پہ اسپاٹ آ رہا ہے اس کے اسکرین کے اوپر. اور اس میں اسماء اور افعال ہیں ان آیات میں، ان کو ہم دیکھیں. سب کو نہیں دیکھیں گے، کچھ اس میں اسماء لیں گے اور انشاءاللہ ایسے ایسے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے. تو یہ ایسے ہم نے یہ سورہ پڑھی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں جو پہلا فعل آتا ہے، اسم آتا ہے، وہ بسم اللہ آتا ہے، اسم آتا ہے. تو اس میں اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی جمع جو ہے نا اسماء ہے. جیسے آپ کو پہلے پروگرام میں یہ بات آپ سامنے آئی تھی کہ 3 چیزیں ہیں، ایک حروف ہیں، ایک اسماء ہے، ایک افعال ہے. حروف جو ہے وہ فکس ہیں، وہ چینج نہیں ہوتے. اسماء جو ہے ان کی جمع آتی ہے، اور افعال جو ہے ان کو ہم نے سیکھنا ہے. جیسے اسم ہے، یہ بسم اللہ ہے اسم، اور اس کی جمع جو اسماء ہے. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں عالمین. تو یہ عالمین جو ہے جمع عالم کی. عالم جو ہے وہ واحد ہے، اور اس کی جو جمع ہوگی عالمون اور عالمین ہوگی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو ہے وہ لفظ یوم، اور یوم کی جگہ جو ہے ایام ہے. تو اس میں ہم نے 3 جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا اسماء. اسم سے جو ہے اسماء، عالم، عالمون، عالمین، یوم سے ایام. آپ میرے ساتھ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ جو مین ہمارا اس میں جو اس پروگرام ہے اس میں جو اسٹرینتھ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو اس کو جو ہے وہ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن سے کرتے ہیں، ٹی پی آئی سے، اور اب ریپیٹیشن ہے آپس میں بولتا ہوں، آپ بولیے گا، میں نہیں سن سکوں گا، لیکن ہم جو اس کو ریپیٹ کریں. اسم
अब बोलिएगा अस्मा, यौम, इसम, आलिम, यौम। आगे चलते हैं हम। तो आगे हमारे सामने जो आएंगे अफ़आल आएंगे, और हमने अभी जो सही अफ़आल सीखे हैं 3 हरफ़ी, उसमें जो सबसे पहला हरफ था वो इंशाल्लाह उसको दोबारा हम रिपीट करेंगे। और उसमें खलक़ा, ज़रबा, फ़तहा, ज़रबा और समिअ, तो नसरा, ये 4 अल्फ़ाज़ थे। तो इनके पहले जो अल्फाज है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसमें जो लफ्ज़ जो इसमें आएगा, फ़ेल आएगा, वो हमद आएगा। और ये इसमें हम करते हैं, तो ये जो ये जिस वज़न पे है वो समिया के वज़न पे है। हामिदा ये माज़ी है, मदू ये इसका मुज़ारे है, अहमद इसका अमर है, हामिद फ़ेल है, महमूद मफ़ऊल है, और हमद जब फ़ेल है। तो यहाँ पे जो ये हमारे सामने आया था, ये हमद जो थी ये फ़ेल के तौर पे आया थी, और इसके जो बाकी चीज़ें हमने बनाई थी वो हमदा, यहमदू, अहमद, हामिद, महमूद और हम्द। अगला हम देते हैं जो इसम जो है वो मालिकी। और मालिकी जो है ये भी अगर हम इसकी देखते हैं, तो मालिक हमारे पास यहाँ पे ये जो था ये मफूल था मालिकी, और इसकी जो ये इसका फेल है वो मालका, यमलिकु, इमलिक, मालिक, ममलूक, मिल्क। तो ये 6 चीजें आती हैं। मालिका माजी है, यमलिकु मुजारे है, मुजारे जो है उसमें फिलहाल भी है, फिल मुस्तकबिल भी है। अमलिका ये अमर है, मालिका ये फेल है, ममलूक जो है इसका मफूल है, और मिल्क जो है वो फेल है। इसके बाद अगला हम जो लेते हैं नाबुदू, ये जो है वो नाबुदू अबदा से है। नाबुदू हम इबादत करते हैं, तो इसकी जो हमें अबदा उसने अबदा उसने इबादत की, ये माजी है। याबुदू वो इबादत करता है, और याबुदू से ही जो हम मफूल लेते हैं, तो नाबुदू हम इबादत करते हैं या हम इबादत करेंगे, दोनों चीज इसमें आती हैं। ओबुद इबादत कर, आबिद इबादत करने वाला, माबूद जिसकी इबादत की गई, इबादा इबादत। तो ये फिर माजी, हाल, अमर, उसके बाद जो है वो फाइल, मफूल और फेल, ये हमारे सामने आए। इसमें इस 5 आयात में हमने 3 जो है वो जो नए अफ़ाल जो सीखे उनकी शक्ल जो है वो जो मुख्तलिफ की। और इसमें ये हमारे साथ है कि जो हमद है ये कुरान पाक में 46 टाइम आया है, अपनी गर्दान के साथ, डिटेल के साथ। और जो माला का वो 48 टाइम आया, अबदा 143 दफा आया है। आगे हम चलते हैं। आगे जो लफ्ज़ है गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, मग़ज़ूब जो है ये मफ़ऊल है, ये हमारे पास सामने आ रहा है। और इसका जो माजी है वो गाज़िबा, गाज़िबा है, और इसका मुज़ारे यग़ज़बु, और इसका जो अमर है इग़ज़ुब, और उसका फ़ाइल है गाज़िब, मफ़ऊल है मग़ज़ूब, और फ़ेल है गज़ब। तो ये इसकी जो है वो ये भी सामिया के वज़न पे गाज़िबा, और उसी पे जो है ना पूरी जो है ना वो बाकी शक्लें इसकी बनती हैं। गाज़िबा माजी है, यग़ज़बु जो है मुज़ारे है, इग़ज़ुब जो है, इग़ज़ब जो है वो अमर है, गाज़िब जो है वो मफ़ाइल है, मग़ज़ूब जो है वो मफ़ऊल है, और गज़ब जो है वो फ़ेल है। अब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम ग्रामर पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा-सा आपसे भी इजाज़त लूँगा कि मैं इसको एडजस्ट करना चाहता हूँ, ताकि जो जब हम ग्रामर पढ़ें तो इसको पूरा टीपीआई के साथ कर सकें इसको। जैसा
ہن آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واپس آتے ہیں ہم جی اس پہ اپنی گرامر پہ. ایک گہری سانس لینے دعا کریں رب زدنی علما. اور انشاءاللہ جو ہے نا اس کے بغیر ویڈیو کے ہم اس کو کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اگر ویڈیو کو جب اس کو نہ میں نہیں کر پا رہا اس کو جو ہے دونوں کو اکٹھا، تو انشاءاللہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ میں جو ہے وہ اس طریقے سے اس کو بہتر سمجھنے کی توفیق ہے، تو اس میں خیر ہوگی انشاءاللہ. اس پہ اور پریکٹس کرتے ہیں اس کو، اور بہتر کیسے کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کوشش ہوگی کہ اور اس کو بہتر جو ماڈیفائی کیا جائے. تو اس میں جو انشاءاللہ ہم اس میں اس سبق میں ہم جو ہے وہ وہابہ لیں گے ناؤن کے طور پہ. اور اس میں جو پہلے ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیں، ہم نے آلریڈی جو ہے وہ فعالہ پہ پڑھ چکے ہیں لیول 1 میں. تو مینلی ہمارا جو تھا اس پہ ہم نے ڈیولپ کیا تھا. تو جب ہم یہ جو فعل لیتے ہیں اس کو جب چینج کرتے ہیں تو ان کے اینڈنگ چینج ہو رہے ہوتے ہیں. جو آخر میں جیسے فعالہ اس نے کیا، فعالو ان سب نے کیا، فعالتا آپ نے کیا، فالتو میں نے کیا، فالتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم نے کیا. اگر اس سے آپ دیکھیں تو اس کا جو اینڈ ہے وہ چینج ہو رہا ہے. یہ فعالہ اس پہ کوئی چیز ایڈ نہیں ہو رہی، فعالو واو اور الف اس میں آیا ہے، فالتا اس میں تا پہ زبر آیا ہے، فالتو اس میں تا پہ پیش آئی ہے، فالتم اس میں جو ہے وہ آپ سب نے کیا، اور فعلنا ہم سب نے کیا. تو یہ آلریڈی ہم نے کیا ہوا ہے. میں آگے چلتا ہوں. اس کا جو مضارع بناتے ہیں تو فعالہ سے یفعلو بنتا ہے. یہاں پہ شروع میں چینجز آ رہے ہیں، یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو اور تفعلو. جیسے یہ مثال تھی جہاز کی جا رہا ہے تو اس کی آخر میں بیک نظر آ رہی ہے. تو یہ جو ہے ہمارے سامنے جو ہے وہ ماضی ہے، ماضی کی پوری گردانیں ہیں. اور یہ ہمارے سامنے مظاہرہ ہے کہ یہ جو ہے نا شروع میں اس میں تبدیلی ہے. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلو آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم کرتے ہیں، اور تفعلو عورت کرتی ہے. اس کے اشارے جو ہے ہم نے کیے تھے، آپ کوشش کریں اشاروں کے ساتھ کرنے کی. اس کے بعد جو ہے نا جو کمزور لیٹر ہے اس میں لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھ لیا تھا کہ واو، یا اور الف ہیں، یہ 3 کمزور لیٹر ہیں. اور اس میں جو سب سے پہلے جو کمزور لیٹر ہے وہابا، واو اس کے شروع میں آیا ہے، وہابا، وعدہ، قالا. اس میں وحدہ میں واو ہے، وعدہ میں واو ہے، اور قالا میں الف ہے جو کہ درمیان میں آیا. یہ لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا. اس میں جو ہمارے صحیح لیٹرز ہیں، سیدمل لیٹر ہیں، اس میں جو 4 باب بنتے ہیں، فتح، یفتح، فتح ماضی ہے، یفتح جو اس کے مضارع ہے، وہ فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، نصرہ اس نے کامیابی حاصل کی، ینصر وہ کامیابی حاصل کرتا ہے، ضربہ اس نے مارا، یضرب وہ مارتا ہے. اثرات میں سواد پہ پیش ہے. یہ تھرڈ ورڈ جو ہے نا اس کے اوپر جو یہ چینج ہوتے ہیں، زبر پیش اور زیر جو ہے یہ تبدیل ہوتے ہیں. تو یہ 4 ابواب بنتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو ہے وہابہ میں پہلا لفظ جو ہے نا واو، یہ کمزور ہے. تو جو کمزور لیٹر جو وہ یہ ڈراپ ہو جاتا ہے، یا پھر جو ہے نا یہ چینج کرتا ہے. تو وہابہ کا مطلب اس نے بخشا، یا اس نے عطا کیا، یا اس نے دی، یعنی بڑی چیز، چھوٹی نہیں بڑی چیز. قرآن پاک میں آیت مبارکہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. تو یہ 2 لفظ آئے ہیں، وہب لنا کہ ہمیں عطا فرما، انک انت الوہاب تو جو ہے وہ عطا فرمانے والا ہے، تو دینے والا ہے. انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اس کی ماضی میں وہابہ اس نے عطا کی، یا آپ میرے ساتھ کریں گے کہ اس کے بعد ہم نے جو ہے اس میں وہ ایکسرسائز کرنی ہے. میں دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اپنے 10 منٹ آپ انشاءاللہ اور دیں گے، کیونکہ ہم شروع میں بھی لیٹ ہو گئے تھے اور درمیان میں ہم نے تھوڑا سا کیا، تو جو لیسن تھا وہ کمپلیٹ جو ہے وہ ہم 1 گھنٹے میں نہیں کر سکے. تو میں 10-15 منٹ آپ سے اور لوں گا انشاءاللہ. وہابہ اس نے عطا کیا، وہبو ان سب نے عطا کیا، وہبتا آپ نے عطا کیا، وہبتو میں نے عطا کیا، وہبتم آپ سب نے عطا کیا، وہبنا ہم سب نے عطا کیا. تو یہ جو ہے نا ہمارے سامنے اس کی وہابہ کی جو ہے وہ گردان آئے گی. اور اس میں میں چاہوں گا کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی صاحب اس کو کرنا چاہیں، لیکن وہ یہ کہ اگر ہم کھول لیں اپنی جو چیٹنگ کی سیٹ اپ کو، تو اس میں جو ہے ہم تھوڑا سا ایکسرسائز کر سکتے ہیں. لیکن میں آگے چلوں گا کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، تو اس میں جو ہے نا اس کو نہیں کر پائیں گے. اس کو عربی بول چال میں
حل وہابا کیا اس میں وہابا کا جو ہم نے کیا تھا کیا اس نے عطا کیا. حل وہابا کیا اس نے عطا کیا. نام وہابا ہاں اس نے عطا کیا. حل وہابو کیا انہوں نے عطا کیا. نام وہابو ہاں انہوں نے عطا کیا. تو یہ بول چال میں آئے گا. اگر میں سوال کروں گا حل وہابا تو آپ کا جواب ہوگا نام وہابا. اور اس کی جو اشارہ ہے وہ آپ دائیں طرف جائیں, دائیں ہاتھ میں جائیں, وہ نیچے کی طرف کریں گے. حل وہابا نام وہابا. حل وہابو نام وہابو. حل وہبتا یہ سامنے کی طرف اشارہ ہوگا کہ آپ نے عطا کیا. نہ وہب تو ہاں میں نے عطا کیا. وہبتا آپ نے عطا کیا. وہب تو میں نے عطا کیا. نہ وہب تو وہب تم کیا آپ سب نے عطا کیا. تو اس کا جو آنسر ہوگا وہ ہوگا نم وہبنا ہاں ہم نے عطا کیا. تو یہ جو دوبارہ حل وہبا نام وہبا. حل وہبو نام وہبو. حل وہبتا نام وہبتم. یہ اس میں آپ جس کو نوٹ کریں نام وہبتم نام حل وہبتم نام وہبنا. میں آپ پڑھتا ہوں آپ میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. میں اس کا سوال پڑھوں گا آپ اس کا جواب بولیں گے. حل وہابا حل وہبو حل وہبتا حل وہبتم. تو انشاءاللہ آگے چلتے ہیں ہم. جیسے کہا کہ یہ میں اس کو اسکپ کروں گا. یہ جو باب ہوگا یہ فاتحہ کے اس میں آئے گا. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہابا سے وہابا یو ہبا بننا چاہیے تھا یا کے جیسے فتح کا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کیونکہ یہ ویک لیٹر ہے جب یہ واو آیا تو اس کے بعد جو یا آیا تو واو ڈراپ ہو گیا. تو اس کو جب بولیں گے تو یہابو بولیں گے. اس کا جو مضارع ہوگا وہ یہابو ہوگا. یو ہبو نہیں ہوگا. واو ڈراپ ہو جائے گا وہ یہابو ہوگا. کیونکہ جب ویک لیٹر ہے تو اس کا یہی ہے کہ ایک آتا ہے دوسرا ڈراپ ہو جاتا ہے. یہاں پہ یا تو ریگولر آ رہا تھا جیسے یفتہو تھا. یہ فتح تھا. یفتہو یہ کوئی چیز ڈراپ نہیں ہوئی. لیکن یہاں پہ جو ہے وہابا سے یو ہبو بننا تھا اور واو یہاں سے ڈراپ ہوا. یہابو بن گیا یہ ہمارے سامنے. اس کی ہم گردان کریں گے. یہابو وہ عطا کرتا ہے. یہابونا وہ عطا کرتے ہیں. تہابو آپ ادا کرتے ہیں. اہابو میں عطا کرتا ہوں. تہابونا آپ سب عطا کرتے ہیں. نہابو ہم عطا کرتے ہیں. دوبارہ میں کروں گا. یہابو آپ اشاروں کے ساتھ کریں میرے ساتھ. یہابو وہ عطا کرتا ہے. یہابونا وہ سب عطا کرتے ہیں. تہابو آپ عطا کرتے ہیں. اہابو میں عطا کرتا ہوں. تہابونا آپ سب عطا کرتے ہیں. نہابو ہم عطا کرتے ہیں. اب عربی میں کرتے ہیں یہابو یہابونا. تہابو اہابو. تہابونا نہابو. تو یہ اس کی جو مضارع کی تھی تو جیسے ہم نے وہ 5-6 لیٹر آپ کو بتائے تھے تو یہ وہابو سے ہم یہ پوری جو ہے اس کی گردان بنا سکتے ہیں. وہابو اس نے عطا کیا. وہابا اس نے عطا کیا. وہابو ان سب نے عطا کیا. وہبتا آپ نے عطا کیا. وہب تم میں نے عطا کیا. وہب تو میں نے عطا کیا. وہب تم آپ سب نے عطا کیا. وہبنا ہم نے عطا کیا. اس میں یہابو وہ عطا کرتا ہے. یہابونا وہ سب عطا کرتے ہیں. تہابو آپ عطا کرتے ہیں. اہابو میں عطا کرتا ہوں. تہابونا آپ سب عطا کرتے ہیں. نہابو ہم عطا کرتے ہیں. تو یہ ہمارا جو ہے وہ مضارع تھا. اور پہلے ہم نے جو ماضی کیا تھا مضارع کیا تھا. اب جو اگلا جو ہوگا وہ ہمارا امر ہوگا. تو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کو پیش کرتا ہوں کہ امر کو ہم کیسے جو ہے اس میں ساری پہلے عربی بول چال کر لیتے ہیں اس سے ریلیٹڈ اور پھر جو ہے امر کی طرف آئیں گے. عربی بول چال میں ابھی جو ہم نے سیکھا ہے حل یہابو کیا وہ عطا کرتا ہے. نام یہابو ہاں وہ عطا کرتا ہے. حل یہابونا کیا وہ عطا کرتے ہیں. نم یہابونا ہاں وہ عطا کرتے ہیں. حل تہابو کیا آپ عطا کرتے ہیں. نم اہابو ہاں میں عطا کرتا ہوں. حل تہابونا کیا آپ سب عطا کرتے ہیں. نم نہابو ہاں ہاں عطا کرتے ہیں. اب میں عربی بولوں گا آپ اس کا جواب جو میرے سامنے دیں گے. حل یہابو حل یہابونا حل تہابو حل تہابونا. دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں. حل یہابو کیا وہ عطا کرتا ہے. نم یہابو ہاں وہ عطا کرتا ہے یا وہ دیتا ہے. حل یہابونا کیا وہ دیتے ہیں. نم یہابونا ہاں وہ دیتے ہیں. حل تہابو کیا آپ دیتے ہیں. نم اہابو ہاں میں دیتا ہوں. حل تہابونا کیا آپ سب دیتے ہیں. نم نہابو ہاں ہم سب دیتے ہیں. تو اس میں امر میں جو ہے وہ میں جیسے بتایا کہ امر بنانے کا اصول یہ ہے کہ یہ اس کا ماضی تھا وہابا اور اس کا مضارع تھا یہابو. اب ہم آگے جب چلتے ہیں اس کو امر بنانے کے لیے تو جو یہابو کا یا جو ہے اس کو
ڈراپ کر دیتے ہیں, یہ ڈراپ ہو جائے گا, ویک لیٹر ہے, اور اس کی یا ہٹا دیتے ہیں اور اینڈ پہ سکون لگا دیتے ہیں تو یہ حب ہو جائے گا. حب یعنی کہ وہبا جو ہے یہ ماضی ہے, یحبو مضارع ہے, اور حب جو ہے وہ اس کا امر ہے. اس کو ہم دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس حب عطا کر, حبو عطا کرو, لا تحب مت عطا کر, لا تحبو مت عطا کرو. اس کے اشارے آپ کو یاد ہیں کہ حب جو ہے اوپر سے نیچے کی طرف ہم کرتے ہیں ایک انگلی کے ساتھ, اور حبو جو ہے وہ چاروں انگلی کے ساتھ کریں گے. لا تحب جو ہے وہ بائیں سے دائیں کی طرف جائیں گے ایک انگلی کے ساتھ. لا تحبو چار انگلی کے ساتھ جائیں گے. یہ ہمارے اشارے ہیں, اس کو مت بھولیے گا. دوبارہ میں آپ سے بتا, حب عطا کر, حبو عطا کرو, لا تحب مت عطا کر, لا تحبو مت عطا کرو. اب میں ریپیٹ کروں گا, آپ اس کے ساتھ اردو بولیے گا. حب, حبو, لا تحب, لا تحبو. حب عطا کر, حبو عطا کرو, لا تحب مت عطا. حب عطا کر, احبو ہاں میں عطا کرتا ہوں, حبو عطا کرو, نحبو ہم عطا کرتے ہیں, ہم دیتے ہیں. حب دے, احب میں دیتا ہوں, حبو دو, نحبو ہم دیتے ہیں. لا تحب مت دے, لا احبو میں نہیں دیتا. لا تحبو تم مت دو, لا نحبو ہم نہیں دیتے. لا تحب مت دے, تم مت دے, لا احبو میں نہیں دیتا. لا تحبو تم مت دو, لا نحبو میں نہیں دیتا, ہم نہیں دیتے. اس کا اصل جواب لا نہیں, لاحبو میں نہیں دیتا, نہیں میں نہیں دیتا. تو اس کے بعد جو ہے وہ اس میں جو تین آگے جو ہے ہمارے سامنے دیے ہوئے ہیں, وہبا, محوب اور وہب, یہ فاعل ہے, مفعول ہے اور فعل ہے. فاعل ہے اس کا وہب, واہب عطا کرنے والا, واہب. اس کی جمع ہوگی واہبون. جو اسم ہوتا ہے یہ اسم ہے, ان کی جمع ہوتی ہے واہب کی جمع کی ہوگی واہبون. محوب جس کو عطا کیا گیا, وہب عطا کرنا. بول چال میں اس کو دیکھتے ہیں, حل انت وہب کیا تو نے عطا کیا, نم انا وہب ہاں میں عطا کرنے والا ہوں, کیا تم عطا کرنے والے ہو. حل انت وہب کیا تم عطا کرنے والے ہو, نم انا وہب ہاں میں عطا کرنے والا ہوں. حل انتم واہبون کیا تم عطا کرنے والے ہو, نم نحن واہبون ہاں ہم عطا کرنے والے ہیں. تو یہ اس کی جو گرامر ہوگی. یہ پورا چارٹ ہمارے سامنے ہے, اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. وہبا اس نے عطا کیا, اب میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. وہبا اس نے عطا کیا, وہبو ان سب نے عطا کیا, وہبتا آپ نے عطا کیا, وہبتو میں نے عطا کیا, وہبتم آپ سب نے عطا کیا, وہبنا ہم نے عطا کیا. اور اس میں جو مؤنث آئے گی وہ وہبت آئے گی, اس عورت نے عطا کیا. اسے یہابو وہ عطا کرتا, تہابو آپ عطا کرتے ہیں, تہابون احابو میں عطا کرتا ہوں, تہابونا آپ سب عطا کرتے ہیں, نہبو ہم سب عطا کرتے ہیں, تہابو وہ عورت عطا کرتی ہے. امر آئے گا حب عطا کر, حبو عطا کرو, لا تحب مت عطا کر, لا تحبو مت عطا کرو. اس میں فاعل آئے گا واہب عطا کرنے والا, مفعول محوب جس کو عطا کیا گیا, وہب عطا کرنا. تو ہم نے اس میں جو پڑھا ہے وہ ماضی پڑھا ہے, مضارع پڑھا ہے, امر پڑھا ہے, اور اس کے بعد جو تین جو ہیں فاعل, فعل اور مفعول پڑھے ہیں. اس میں جو ہماری کی بنے گی وہ یہ ہے کہ وہابا, یحبو, حب, واہب, محوب, وہب. وہابا اس نے عطا کیا, یحبو وہ عطا کرتا ہے, حب عطا کر, واہب عطا کرنے والا, محوب جس کو عطا کیا گیا, وہب عطا کرنا. یہ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ ایک ایکسرسائز ہے, اس میں آپ جواب دیں گے اپنے چیٹ والے باکس میں, اور معاذ جو ہے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں, انشاءاللہ وہ اس کو دیکھ لیں گے اور ایک آئیڈیا ہمارے سامنے آ جائے گا کہ کتنے پرسنٹ جو ہے وہ ہم نے اس کو سیکھا ہے. وہابا سے مضارع کی چابی کیا ہے؟ نمبر 1 یحبو, حب, واہب, محوب.
اس میں چابی کیا ہے؟ اس کا آنسر کیا ہوگا صحیح؟ اس کا آنسر صحیح ہوگا یہابو. مضارع جو بنتا ہے یہابو. نمبر 2 ہے کہ تہابو کا ترجمہ کیا ہے؟ نمبر 1 آپ نے عطا کیا. نمبر 2 وہ سب عطا کرتے ہیں. نمبر 3 آپ نے عطا کیا. نمبر 4 آپ عطا کرتے ہیں. اب اس میں اپنا جو صحیح جواب ہے اس کو آپ چیٹ پہ آپ ڈال دیں. تو اس کا صحیح جو ترجمہ ہوگا تہابو، آپ عطا کرتے ہیں. اگر ہم تہابو یہاں پہ آپ سب عطا کرتے تہابونا ہونا چاہیے تھا. وہ سب عطا کرتے ہیں تو وہ یہابونا ہونا چاہیے تھا. تو آپ عطا کرتے ہیں تہابو. نمبر 3 ہے وہبتا، وہبتو. وہبتو آپ نے عطا کریں گے، اس نے عطا کیا، میں نے عطا کیا، عطا کرنے والا. وہبتا. انجم آپ بند کر دیں، یہ ویڈیو جو ہے اس کو ویڈیو کو بند کر دیں. انجم آپ وہبتا، آپ اس کو بند کر دیں پلیز. وہبتو کا ترجمہ کیا صحیح ہوگا؟ وہبتو کا صحیح ترجمہ ہوگا میں نے عطا کیا. یہ تو ہے، اس کا ترجمہ جو ہوگا وہ میں ہوگا. اس میں زبر ہوتا، تا ہوتا تو پھر ہوتا یہ اس نے عطا کیا. تو لیکن آپ اس نے عطا کیا. اور یہ اگر یہ کیونکہ ماضی میں آتا ہے اس لیے جو ہے یا اس میں یہ ترجمہ ہوتا ہے میں نے عطا کیا یا اس نے عطا کیا، کیونکہ اس پہ پیش ہے اس لیے میں نے عطا کیا. نمبر 4 پہ ہے آپ سب عطا کرتے ہیں. اس کی عربی کیا ہوگی؟ تہابونا، نہابو، وہبتم، یہابونا. اس میں کیا اس کی ہوگی؟ آپ سب عطا کرتے ہیں. آپ سب ادا کرتے ہیں. جب آپ میں آتا ہے تو جیسے یہاں پہ آتا تہابو تھا، اس کا عطا کرتے ہیں. اس میں آپ سب عطا کرتے ہیں یہ ہوگا تہابونا. یہ نمبر 1 ہوگا اس کا ترجمہ. آگے چلتے ہیں ہم. وہابا سے اس میں مفعول کیا آئے گا؟ ہم نے فاعل، مفعول اور فعل ہم نے اینڈ پہ پڑھے تھے. فاعل تھا واہب، تو اس کا جو ہے محبوب جو ہوگا وہ اس میں فاعل ہوگا. اس کے بعد یہ وہ حل وہبتم نام وہبنا. اردو سے میں کہ حل اللہ واحد، اس کا ترجمہ ہوگا کیا اللہ دینے والا ہے. تو یہ اس کا ترجمہ ہوگا. اس کے بعد اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے منتخب کیا ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. بہترین ٹھیک ہے، سیکھیے کتاب اور پاور پوائنٹ پریزنٹیشن سے پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو آ جائیں گی. ہوم ورک کیجیے، دوسرے کو سکھائیے. عالمی صورتحال کے پیش نظر جو ہے وہ جو جس سے ہم گزر رہے ہیں، کورونا کی آفت کی وجہ سے دنیا میں انسانوں پہ بہت بڑی آزمائش ہے. آئیں اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اے رب کریم، اے ہمارے مالک، اے ہمارے خالق، اے ہمارے مہربان رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین. اے ہمارے رب بخش دے اور رحم فرما، تو سب رحم کرنے والے سے اچھا رحم کرنے والا ہے. رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ستم کیا. اب اگر تو نے درگزر نہ کیا اور رحم نہ کیا تو ہم یقیناً تباہ ہو جائیں گے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم رحم نہ کیا تو ہم یقیناً تباہ ہو جائیں گے. اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور انسانیت کو اس عذاب آزمائش سے نجات فرما. تو ہی ہمارے دعاؤں کو قبول سننے اور قبول کرنے والا ہے. ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر سلیم بشارت صاحب، ان کے جو ہے وہ سسر کا انتقال ہوا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کو نیکی قبول فرمائے، ان کو جو ہے بہترین مقام عطا فرمائے، ان کو جو ہے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کی قبر کو منور فرمائے، ان کو طاعت دینے کا اس کو وسیع کر دے. اللہ تعالیٰ جو ان کے جو لاحقین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے بھائی بہنوں کو، ان کے بچوں کو، سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، غور کرنے کی، عمل کرنے کی، پھیلانے کی، یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.